بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا کاشف۔ ویکنڈ اسپیشل میں خوش آمدید۔ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف اپوائنٹ کر دیا گیا، جہاں انتہائی مبارکباد۔ اور جنرل زبیر حیات صاحب بھی ہمارے چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ہو گئے ہیں، انہیں بھی دلی مبارکباد ہماری طرف سے۔ اب تھوڑا سا چلے جائے، اس وقت تو بہت سے میڈیا ہاؤسز ہمارے بیٹھے ہوئے پہلے قیاس کر رہے ہیں، کہنے لگے تھا ہمیں تو تب سے پتا ہے جب جنرل صاحب پیدا ہوئے تھے، اس وقت سے ہم نے کنڈلی دیکھ لی تھی ان کی کہ جناب راحیل شریف کے ساتھ راحیل شریف کے بعد یہی آئیں گے، اور اسی وقت ہم نے خبر بریک کر دی تھی۔ یہ تو آپ لوگ اب 50 سال بعد 60 سال بعد جو ہے وہ بے وجہ لگ رہے ہیں، بے وجہ بڑبڑا رہے ہیں۔ جب سے ہم پیدا ہوئے تھے جنرل صاحب تبھی ہم نے فورکاسٹ کر دی تھی اس بات کی۔ تو بہرحال اس وقت وہ ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ خبر کس نے پہلے دی کی اور کس نے جو ہے نا وقت سے پہلے بات بتا دی، اور لوگوں کو جو ہے نا وہ اب وہ جتایا جا رہا ہے۔ بہرحال اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف کے سامنے بڑے درپیش چیلنجز کی بات کرتے ہیں ہم۔ جی اب پہلے ایک سیگمنٹ ہے ایکسٹرنل چیلنجز کا، پھر ہے انٹرنل چیلنجز۔ ایکسٹرنل چیلنجز میں سب جانتے ہیں کہ جناب انڈیا کے ساتھ ہمارا مسئلہ کشمیر ایک بہت سیریس ایشو ہے جو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ اب پانی بند کر دیا مودی نے، یہ ایک سیریس ایشو ہے۔ آبویسلی ہی از بیگنگ فار وار، اور جس وقت وار ہوئی یہ بات طے ہے کہ لاس سب سے زیادہ سویلین لائفز کا ہوگا، اور سویلین لائفز ہوں یا ملٹری لائفز ہو، بہرحال جانی نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ لیکن اس وقت انڈین جارحیت جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، اور دیٹ از سم تھنگ ٹو بی ویری کنسرنڈ اباؤٹ۔ اس کے علاوہ اگر ہم چلتے ہیں تو سیکنڈ ہمارا پرابلم آتا ہے کہ جی کبھی کبھی ہمارے پاس پرابلمز ایران کی طرف سے آ جاتی ہیں، بٹ دیٹس اگین آن دی ایج کے بلوچستان والے میٹر کے ساتھ وہ ایک کوریلیٹ ہو کے کلب ہو جاتا ہے، اور افغانستان کے ساتھ ہمارے مسائل وہ چلتے رہتے ہیں۔ ظاہر افغان مہاجرین کی لوٹ آنا، واپس لوٹنا اور سارے تماشے وہ ایک اپنی جگہ ایشوز چل رہے ہیں۔ بعد ازاں ایک بڑا میجر ایشو اس وقت ہے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے لیے ایکسٹرنل تھریٹ بن چکا ہے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ جو اس کی ٹیم اور کیبنٹ اس وقت بن رہی ہے، دے آر بیکمنگ اے میجر اینٹی پاکستان اینڈ اینٹی مسلم، پرٹیکولرلی اینٹی پاکستان گروپ جو ہے وہ لے کر آیا جا رہا ہے۔ انٹرنلی آپ آ جاتے ہیں تو انٹرنلی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے جو آرمی اسٹاف کے اوپر اس وقت کے سیناریو کے اندر؟ جنرل راحیل شریف صاحب نے آپریشن درب اعظم شروع کیا، آپریشن کراچی شروع کیا، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ اب سیکنڈ سٹیپ میں سیکنڈ فیز آنا ہے۔ سیکنڈ فیز کے اندر سندھ پورے میں آپریشن ہونا ہے، پورے پنجاب میں آپریشن ہونا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیرر اور فائنینشیل جو ہمارا لنک ہے ٹیررزم سے، فائنینشیل لنک جو ہماری گورنمنٹ کا، یا یوں کہیے کہ حوالہ ہنڈی اور بہت سارے اور ذرائع سے جو ہمارے پاس ٹیرر فائنینسنگ ہو رہی ہے بہت سے ناموں سے، جن میں بہت بڑے بڑے ممالک شامل ہیں جو اپنے آپ کو پاکستان کا بڑا دوست کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ پس پردہ ہمارے دشمنوں کو فائنانس کر رہے ہیں۔ چوتھا بڑا مسئلہ اور سب سے میجر پرابلم جو ہے وہ آتا ہے اپنا آنے والے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے، پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی۔ جی ہاں، اس وقت اکاؤنٹیبلٹی چوروں کی ہو رہی ہے۔ چوروں کا مطلب یہ ہے کہ جناب کسی نے سڑک پہ چوری کر لی، کسی نے موبائل چور، کسی کا جو ہے ڈکیتی والا، یہ اس قسم کے لوگوں کا جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی یقیناً ہو رہی ہے، انہیں سزائیں بھی مل رہی ہیں۔ کسی کو 24 سال بعد سپریم کورٹ رہا کر دیتی ہے، کہنے لگے صاحب کہ وہ انسفیشینٹ ایویڈنس تھا، اب سزا غلط ہوئی تھی۔ بہرحال نیورتھلیس اب مسئلہ یہ کہ پولیٹیشنز کی اکاؤنٹیبلٹی کون کرے گا، اور یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے کاندھوں پر یہ بھاری ذمہ داری موجود ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف ان تمام معاملات کو اسی پیس، اسی دل جمعی کے ساتھ آگے لے کے چلتے ہیں، اسی فوکس کے ساتھ جس فوکس کے ساتھ جنرل راحیل شریف لے کے چل رہے تھے، یا جنرل راحیل شریف نے ایک سٹیپ لے لیا اور اس کے بعد اب یہ معاملہ یہیں پر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہوگا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ ایکچولی کیا ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ Have a lovely weekend. Until the next time, اللہ نگہبان۔